بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے جمع بنانے کا اصول سیکھیں گے۔ عربی میں جمع کے لیے وزن مقرر ہیں۔ جو اسم اس وزن پر آئے گا وہ اس میتھڈ کے مطابق اس کی جمع بنا لی جائے گی۔ تو کچھ اوزان آپ کو متعارف کرواتے ہیں۔ مثلاً افعال، تو وزن کیا ہے؟ وزن ایک تو سمجھنے کے لیے جس طرح انگلش میں رائمنگ ورڈز ہیں، یعنی ہم آواز الفاظ، تو وزن سے پھر جتنے بھی جمع اس وزن کے مطابق جتنے بھی جمع بنیں گے، پلورل بنیں گے، وہ سارے ایک یعنی ہم آواز الفاظ ہوں گے اور رائمنگ ورڈز ہوں گے۔ اور وزن سے مراد یہ ہے کہ مثلاً افعال، تو اس کا مطلب یہ وزن ہے افعال، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے حرف پر زبر ہو، دوسرے حرف پر جزم ہو، تیسرے حرف پر زبر ہو، پھر اس کے بعد آگے جس طرح الف اور لام ہے، یعنی 2 حروف لکھے ہوئے ہیں، اس وزن کے مطابق باقی بھی جمع بنائی جائے۔ یعنی اعراب کی ترتیب اس وزن کے مطابق ہونی چاہیے، اس ورڈ کے مطابق ہونی چاہیے، اس جو ماڈل ورڈ ہے اس کے مطابق اعراب کی ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے زبر، پھر جزم، پھر زبر، پھر آخری 2 حروف ویسے ہی ہیں۔ تو مثلاً پہلا وزن ہے افعال، تو اس کے مطابق جو اسم ہیں ان کی جمع اس طرح ہوگی: احکام، امواج، اصحاب، احوال، احجار، انوار، الطاف، اذکار، اعضاء، آلام، اصوات، اعمال، اجناس، اموات، اخلاق، الفاظ۔ یہ دیکھیں ان سب الفاظ کا جمع ایک ہی ہے، تو ان کی واحد میں نے نہیں بتائی، صرف جمع ہی بتائے ہیں کہ جمع بنانا ہے جب بھی تو جو وزن ہے افعال، تو اس کے مطابق ہم نے اس ورڈ کو سامنے رکھتے ہوئے باقی سارے جو اسم ہیں ان کی جمع بنائی ہے، واحد الفاظ کو پلورل فارم میں چینج کیا ہے اس وزن کو سامنے رکھتے ہوئے۔ دوسرا وزن ہے، یہ ورڈ ہے فعلا۔ فعلا، فعلا کا مطلب ہے فے پہ پیش ہے، عین پہ زبر ہے، لام پہ زبر ہے اور الف۔ تو فے پہ پیش کا کیا مطلب ہے کہ پہلے حرف پر پیش ہے، اور عین پہ زبر کا مطلب یعنی دوسرے حرف پر زبر ہے، اور لام پر زبر کا مطلب یعنی تیسرے حرف پر بھی زبر ہے۔ تو اب جتنے بھی واحد الفاظ ہیں جو اس وزن پر پورے اتریں گے ان کی جمع اس وزن کے مطابق بنائی جائے گی۔ فعلا، فعلا یعنی پہلے حرف پہ پیش، دوسرے حرف پہ زبر، تیسرے حرف پہ زبر اور آخری حرف ویسے ہی ہے جس طرح فعلا میں ہے۔ مثلاً جوہلا، بوہلا، صلحا، خطبا، فقرا، وکلا، فضلا، شرکا، امرا، علماء، شہداء، وزراء، ورثاء۔ تو یہ سارے دیکھیں واحد الفاظ آپ کے سامنے ویسے ہوں گے، تو جب ان کی جمع بنانے لگیں گے، میں نے واحد ورڈز کو استعمال نہیں کیا، صرف پلورل فارم کو بتایا ہے، صرف جمع کے الفاظ بتائے ہیں جو وزن فعلا پر پورے اتر رہے ہیں، یعنی وزن فعلا کے مطابق یہ سارے الفاظ کی جمع بنائی گئی ہے۔ اب ایک اور وزن ہے فعول۔ فعول، فعول کا مطلب ہے کہ پہلے حرف پہ پیش، دوسرے حرف پہ بھی پیش، اور تیسرے حرف پہ جزم، اور چوتھا حرف ویسے ہے ساتھ۔ فعول، فے پہ پیش، عین پہ پیش، واو پہ جزم اور لام ہے ساتھ۔ یعنی وزن کیا ہوگا؟ پہلے حرف پہ پیش، دوسرے حرف پہ پیش، تیسرے حرف پہ جزم اور چوتھا حرف ساتھ ویسے ہوگا۔ تو جو اسم، جو واحد الفاظ اس وزن پر پورے اتریں گے
ان کی جمع اس انداز کے مطابق، اس وزن کے مطابق بنائی جائے گی، یعنی اعراب کی ترتیب وہی رکھی جائے گی جو فعول وزن میں رکھی گئی ہے۔ یعنی فعول ایسا ورڈ ہے جو ایک ماڈل کے طور پر ہمارے سامنے ہے، تو جس طرح اس کا وزن ہے، جس طرح اس کی اعراب کی ترتیب ہے، اسی طرح ہم اعراب لگا کے جمع بنائیں گے۔ فعول، فعول، نقول، نجوم، قلوب، حدود، 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 امور، عیوب، نقوش، سجود، سجود، علوم، علوم، طیور، طیور، فیوز، فیوز، شکوک، فنون۔ تو یہ دیکھیں جتنے بھی واحد الفاظ تھے جو میں نے نہیں بتائے، ان کی صرف جمع بتائی ہے، وہ اس وزن فعول پر پورے اتر رہے تھے، تو ہم نے اسی وزن کے مطابق باقی سارے الفاظ بنائے ہیں۔ ایک اور وزن ہے مفاعل یا افاعل۔ تو مفاعل یا افاعل، افاعل اس کا مطلب یہ ہے کہ وزن یہ سامنے رکھا ہے، یعنی اعراب کی ترتیب بالکل یہی بنے گی جو افاعل میں ہے، یعنی پہلے حرف پہ زبر، دوسرے حرف پہ بھی زبر، اور تیسرا حرف ساتھ ویسے ہوگا، چوتھے حرف کے نیچے زیر، اور آگے نیکسٹ حرف، نیکسٹ لیٹر ویسے ہی لکھا جائے گا۔ مفاعل اور افاعل ایک ہی وزن ہے، تو اس وزن کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ الفاظ جو اس وزن پر پورے اتریں گے، کچھ اسم جو اس وزن پر پورے اتریں گے، کچھ واحد الفاظ جو اس وزن پر پورے اتریں گے، ان کی جمع اس وزن کے مطابق بنے گی۔ مثلا افاعل، مساجد، اکابر، ممالک، مقاصد، اساکر، مدارس، قواعد، مسائل، مکاتب، کوائف، اصاغر، مناصب، دلائل۔ یہ دیکھیں جتنے بھی ورڈز ہیں ان کا وزن ایک جیسا ہے، تو یعنی رائمنگ ورڈز بھی ہیں، ہم آواز الفاظ بھی ہیں، اعراب کی ترتیب بھی وہی ہے جو اوپر وزن میں لکھی گئی ہے، اور اسی یعنی ہر لفظ کسی نہ کسی، ہر اسم کوئی جو عربی کے الفاظ ہوں گے وہ کسی نہ کسی اسم کے وزن پر پورے اتریں گے، اس وزن کے مطابق ہم اس کی جمع بنائیں گے۔ نیکسٹ ورڈ ہے مفاعیل یا افاعیل، ان دونوں کا وزن بھی ایک جیسا ہے۔ مفاعیل یا افاعیل یہ ماڈل ورڈز ہیں، ان کا وزن سامنے رکھ کے، ان ورڈز کو سامنے رکھتے ہوئے اسی سیکوینس سے، اسی آرڈر سے، اسی ترتیب سے ہم اعراب کو استعمال کرتے ہوئے لفظ، جمع کے لفظ بنائیں گے۔ وزن کیا ہے پھر سنیں، مفاعیل یا افاعیل۔ اب دیکھیں مفاعیل، مکاتیب، تصانیف، تکالیف، مضامین، تفاسیر، مشاہیر، قوانین، تقاریر، تجاویز، تفاصیل، تصاویر، اسالیب۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ مفاعیل وزن پر پورے اتر رہے ہیں، تو ان کی جمع ہم نے اس وزن کو سامنے رکھتے ہوئے بنائی ہے۔ اب ایک وزن ہے افعلا، افعلا یعنی پہلے حرف پر زبر، دوسرے حرف پر جزم، تیسرے حرف کے نیچے زیر، اور ساتھ دو حروف ہیں۔ افعلا، تو اس سے بنے گا، جمع کے الفاظ بنیں گے افعلا کے مطابق، اولیاء، اولیاء، افعلا، اولیاء، افعلا، اولیاء، اصحیاء، اغنیاء، اتقیاء، اقربا، اس طرح۔ اور
آل۔ نیکسٹ وزن ہے فعال، 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 یعنی فے پہ پیش، عین پہ شد اور زبر، اور ساتھ الف اور لام پہ جزم، یعنی پہلے حرف پہ پیش ہوگا اور دوسرے حرف پہ شد اور زبر آئے گی، اور آگے الف ہوگا، اور پھر یا الف سے مراد ہے نیکسٹ حرف ہوگا، اور پھر آخری حرف کے اوپر جزم آئے گی۔ فعال، اشاق، امال، امال بلکہ امال، 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 خدام، کفار، حفاظ، حکام، اس طرح۔ اب نیکسٹ وزن ہے فعال، 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 یعنی پہلے حرف کے نیچے زیر، دوسرے حرف کے اوپر زبر، ساتھ ایک حرف آئے گا جس طرح الف آیا ہے، اور آخری حرف کے اوپر جزم آئے گی۔ فعال، اس طرح فعال، اعظام، سیام، فعال، فعال، سیام، صفات، نکات۔ یہ دیکھیں جتنے بھی میں نے پلورل ورڈز پڑھے ہیں وہ سب اس وزن پر پورے اتر رہے ہیں، تو اس کے مطابق ہم جمع بنا رہے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی وزن ہیں، اوزان ہیں، ان کو ہمیں ذہن نشین ہونا چاہیے، اور پھر واحد سے جمع بناتے ہوئے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا لفظ کس وزن پر فٹ آئے گا، کس وزن کے معیار پر پورا اترے گا، اور اس وزن کے مطابق پھر اس کی جمع بنائی جائے گی، یعنی ہر لفظ کی کسی نہ کسی وزن کے مطابق جمع بنے گی۔ تو ہم چونکہ وہ سارے اوزان اگر ہمارے سامنے ہوں گے، اور ساتھ ہم نے کچھ زبانی بھی یاد کیے ہوں گے، تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ورڈ فلاں وزن پر پورا اتر رہا ہے، اور اس کے مطابق پھر ہم اس کی پلورل فارم بنائیں گے، جمع بنائیں گے۔ نیکسٹ وزن ہے افعلہ، افعلہ، تو اس سے جمع بنیں گے اس وزن کے مطابق امثلہ، امثلہ، ادویہ، ادویہ یعنی میڈیسنز، اجوبہ، اجوبہ یعنی جواب کی جمع، افعلہ، 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 اجوبہ، افعلہ، اجوبہ۔ اب کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو مزید پریکٹس کر کے تو پھر ان کا پتہ چلے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہمیں فروغ تعلیم میں اللہ تعالی ہمیں فروغ تعلیم میں زیادہ سے زیادہ کامیابی عطا فرمائے، اور فروغ علم میں آپ کو بھی معاون بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔